بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام رہنمائی میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان نعمان طور۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام رہنمائی کا ہم آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنا چاہیں گے۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ محمد ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ حافظ صاحب، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ مزید آپ سے قرآن کی خدمت کا کام لے، اسلام کی خدمت کا کام لے۔ تو صاحب ماشاءاللہ آپ تلاوت کے ساتھ ساتھ حمد و نعت بھی پڑھتے ہیں جی، تو آج آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے؟ میں انشاءاللہ آپ کو نعت سناؤں گا۔ آپ نعت سنائیں گے؟ ہاں جی، ماشاءاللہ، جی فرمائیے گا۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ اور وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا
دیکھتے رہ گئے اور پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، جی پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، اور وہ گئے عرش پر اور روح الامین، 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 سدرۃ المنتہیٰ دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہیٰ دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے رہنمائی، اس میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں اور اپنے خطبات اور دروس سے لوگوں کو مستفید فرماتے رہتے ہیں، پروفیسر حافظ محمد کوثر زمان صاحب، حافظہ اللہ تعالی۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، اسی طرح میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں میرے دوسرے معزز مہمان موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور اپنے خطبات اور دروس سے لوگوں کو مستفید فرماتے رہتے ہیں، اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بھی اپنا ایک مقام اور ایک نام رکھتے ہیں، حضرت مولانا حافظ بلال عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان الحمدللہ۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہیں ان کا تعلق ہمارے اخلاق کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس انسان کو جنت کے درمیان میں اور سب سے بہترین جو مقام جنت میں عطا کریں گے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جس کا اخلاق بہترین ہوگا، جو اپنے اخلاق کے اندر بہترین کردار کا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آج کے ہم جن چیزوں کا ذکر کرنے والے ہیں ان کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، اور وہ ہے بدگمانی، جاسوسی اور غیبت۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو بدگمانی ہے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور اسی طرح کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کے ہمارے اخلاق پر اور ہمارے دنیا کے اندر ہمارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان پر ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان جو غیبت کرتا ہے، غیبت کے نقصانات، اثرات انسان کے اعمال پر کون سے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اور کن نقصانات کا وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کن نقصانات سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں، تو میں
پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جاننا چاہوں گا، میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حافظ محمد کوثر زمان صاحب۔ سر بتائیے گا کہ اسلام میں بدگمانی، غیبت اور جاسوسی کو، ان تینوں گناہوں کا تعلق جو ہے وہ انسان کے اخلاق کے ساتھ ہے، انسان کے رویے کے ساتھ ہے، کردار کے ساتھ ہے، تو ان تینوں گناہوں کو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا، تو اس میں حکمت کیا ہے، فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نعمان بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا اور الاحسان ٹی وی کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ ایسے اہم ٹاپک پر بات کی جائے جی جو معاشرے میں ایک کلیدی کردار رکھتا ہے۔ بالکل۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ جی ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان تین برائیوں کے ایک ہی جگہ یکجا بیان کیا ہے، اکٹھا بیان کیا ہے۔ بالکل۔ اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ برائی تین اس کی کڑیاں ہیں اور تین درجے ہیں۔ جی برائی کا آغاز دل سے ہوتا ہے، بالکل پھر وہ اعضاء تک پہنچتی ہے، اعضاء سے وہ زبان پر آ کر معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جاسوسی ہے یہ اس کا تنا ہے، بدگمانی تنا ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے نا، جڑ ہے، جی اور تجسس اس کا تنا ہے، اور غیبت اس کا کڑوا پھل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حجرات کی اس آیت میں ان برائیوں کو ترتیبی ہی سے بیان کر دیا ہے کہ ابتدا سے اس کی جڑ ہی کاٹ دی جائے، نہ بدگمانی ہو، جی نہ بدگمانی ہو، نہ انسان تجسس تک پہنچے، اور نہ ہی لوگوں کی غیبت کرے۔ یہ انتہائی خطرناک قسم کا گناہ ہے جس کو انسان معمولی سمجھتا ہے، اور عام جانتے ہوئے ہر مجلس میں، ہر محفل میں، جتنے بھی پلیس ہے وہاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا جاتا ہے، لیکن اس کی سنگینی کا نہیں پتہ۔ اور سر اس کا یہ جو عمل ہے، بدگمانی اور اسی طرح جاسوسی کرنا اور اسی طرح غیبت کرنا، اس کا یہ نہیں کہ ایک خاص طبقے کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر بزنس مین کوئی گروپ ہے تو اس کے اندر بھی اس چیز کو یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں، جی یہ معاشرے میں عام ہو ہمارے گئی معاشرے میں، ہے۔ جی بالکل، یہ معاشرے میں عام ہو گیا، اور اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا کہ یہ سمجھتا۔ جاسوسی کرنا، غیبت کرنا، لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، اس طرح سی بات ہے۔ وہ اسکول ہے، کالجز ہیں، یونیورسٹی ہیں یا پبلک پلیس ہیں، سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ آپ اس کی سنگینی کو جانیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے معراج کروائی گئی، جی اور میں نے معراج کے درمیان کچھ میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے، کہ وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے ہیں۔ تو اب اس کی سنگینی کو دیکھیے، یہاں مسلمانوں کی عزت سے کو تاتار کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ اور مسلمان یا جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، اس کو عام سمجھتے ہوئے معاشرے میں لگے ہوئے ہیں، ووٹوں میں لگے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ فکرہ منفی سوچ اور پاؤں کی موچ بندے کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ جس شخص کا سوچ نیگیٹو ہے وہ معاشرے میں ترقی نہیں کر سکتا۔ جو لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو یہاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہذا ان سارے جو گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بیان کیا ہے، تو ان کی سنگینی کی وجہ سے بیان کیا ہے، بالکل، اور اسی ترتیب سے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے نہ تو کسی بندے کے دل میں بدگمانی پیدا ہو۔ اگر بدگمانی پیدا ہوگی تو وہ تجسس میں جائے گا، وہ جاسوسی کرے گا، اس کی ٹو میں لگے گا، اور جاسوسی کرے گا تو پھر اس کے ہاتھ میں آتی ہے کچھ چیزیں، ادھر ادھر سے پکڑ کے اس نے جو بھی حاصل کیا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے نشر کرنا شروع کر دیتا ہے، عام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ڈسکس کیا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے نا، وہ یہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا۔ یہاں پہ اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تم نے برا گمان نہیں کرنا۔ برا گمان جو ہوتا ہے نا، برا گمان کیا ہے؟ دل کے اندر کسی کا خیال آ جانا،
اور جو خیال ہوتا ہے وہ بعض دفعہ دلائل پر ہوتا ہے، بعض دفعہ بغیر دلائل کے ہوتا ہے، لیکن عموماً بغیر دلائل کے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جسے بدگمانی کہا جاتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص میرے سامنے سے گزرتا ہے، آپ کے سامنے سے گزرتا ہے، وہ ہمیں سلام نہیں کرتا، اب ہم برا گمان یہ سوچیں کہ اس بندے نے تکبر کر لیا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یا اس کے واضح تکبر کے دلائل ہمیں مل جائیں کہ اس بندے کے دل میں تکبر ہے، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ ویسے کسی خیال میں جا رہا تھا، وہ بھول گیا سلام کرنا، اب ہم برا گمان کر لیں کہ جی یہ بندہ تکبر کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو کہا ہے کہ تم نے برا گمان نہیں کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ فرماتے تم نے ایک دوسرے کی غیبت بھی نہیں کرنی۔ اس سے پہلے اللہ نے جاسوسی کی ہے۔ بہت سارے علماء تفسیر نے اس کی جو وضاحت وہ اس طرح کی ہے کہ یہ جو بدگمانی ہوتی ہے نا، یہ دل کی بیماری کا نام ہے۔ ہمارے دل کے اندر بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ جب دل کے اندر بدگمانی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ جو جاسوسی ہم کرتے ہیں وہ بدگمانی کو ثابت کرنے کے لیے، اور جب وہ کسی حد تک تھوڑا بہت ہمیں مل جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز تھی، تو پھر ہم اپنی زبان سے غیبت کرنا شروع کر دیتے۔ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ غیبت سے پہلے جاسوسی، اور جاسوسی سے پہلے بدگمانی، یعنی کہ یہ گناہ کی اینٹ جڑ، بالکل ایسے بالکل ایسے شیخ صاحب نے، یہ بالکل گناہ کی جڑ ہے۔ تو اس کے اندر 3 ہمارے جسم کے اعضاء غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا دل غلطی کر رہا ہوتا ہے، ہمارے دل کی یہ بیماری ہے بدگمانی۔ دوسرے نمبر پہ ہم عملاً وہ کام کرتے ہیں، یعنی اس بندے کو تلاش کرنے کے لیے جاسوسی ہمارا اپنا ذاتی عمل ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ پھر ہماری زبان ہے جو پھر غیبتیں بھی کرتے، اس نے فلاں کر لیا، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا۔ اور نعمان بھائی، جو یہ غیبت ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وضاحت خود اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 2579 ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرماتے، اللہ کے نبی نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، میرے صحابہ کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے غیبت کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، اگر تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی کے اندر اس کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو، اگر اس کو علم ہو جائے تو اس پر ناگوار گزرے، تو یہ غیبت ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہو تو تب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ موجود ہے پر اس کی غیر موجودگی میں تم وہ بات کر رہے ہو، یہ غیبت ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ایسا ہوا کہ جو تم اس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہو اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بہتان لگانے والے پر اللہ کی بھی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے ہمیں بدگمانی سے بھی بچنا چاہیے، جاسوسی سے بھی بچنا چاہیے، اور ہمیں غیبت کے بھی ہر پہلو سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے بدگمانی کے بارے میں بتلایا کہ بدگمانی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو کیا بدگمانی کے علاوہ کسی ہر طرح کا گمان اللہ تعالیٰ نے منع قرار دیا ہے، یا صرف بدگمانی کے متعلق؟ نہیں، ہر طرح کا جو گمان ہوتا ہے نا، اگر تو وہ ہم حسن ظن بھی کہتے ہیں، یعنی کسی کے بارے میں اچھے خیالات رکھنا، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل میں گمان آتا ہے نا، پہلی بات ہے دل سے گمان نکال دینا چاہیے، دل میں جگہ ہی نہیں دینی چاہیے کسی بھی گمان کو۔ اگر ہمیں دلائل مل جاتے تو وہ گمان رہ ہی نہیں جاتا، وہ تو پھر ایک حقیقت بن جاتی ہے نا۔ تو جو برا گمان ہوتا ہے اس کو دل میں جگہ ہی نہیں دینی چاہیے۔ اور جو گمان کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، دل میں خیال آنا، یہ غیر اختیاری خیالات انسان کے دل میں آ جاتے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے، بس خیال آ گیا، اب وہ آ بھی جاتا ہے تو اس کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، اور اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور آگے اس پر عمل کر کے اگلے کی تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم برا گمان کرو گے تو تمہیں اللہ اس پر اجر نہیں دے گا۔ اگر غیر اختیاری خیال آ جاتا ہے، گمان آ جاتا ہے، تو اس پر اگر ہم عمل نہ کریں، دل کو صاف کر لیں، اللہ سے اپنے دل کی اصلاح کی دعا کریں، تو انشاءاللہ اس پر ہماری گرفت نہیں ہوگی، اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ کسی مسلمان کے عیبوں کو جو تلاش کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی اور اس کا آپ نے حوالہ بھی دیا کہ جسے جاسوسی بھی کہا جاتا ہے، اور
اسلام نے جو کسی مسلمان کے عیبوں کو یعنی کہ تلاش کرنے سے منع کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ کیوں اسلام نے منع کیا؟ اللہ کے رسول نے کیوں عیبوں کو تلاش کرنے سے منع کیا؟ کیونکہ مسلمان کی جو عزت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کعبے سے بھی زیادہ ہے، اور اس میں عیب تلاش کرنے میں مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، عزت بھی حرام ہے۔ جی جی جی۔ اور اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا بہترین ایک مثال رکھتا ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو آپ اس کے بارے میں ہرگز گمان نہ کریں، بدگمانی نہ لیں، بالکل، جب تک آپ اس میں خیر سب پاتے ہیں۔ اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان بھائیوں کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی نہ کریں۔ اگر آپ کو اس میں 70 ادھر بھی تلاش کرنے پڑیں تو آپ 70 ادھر تلاش کریں، اس کی بدگمانی نہ کریں۔ کہ بدگمانی ہے کیا؟ سب سے پہلے تو اس طرح جائے نا، جیسے بلال صاحب فرما رہے تھے، بدگمانی اصل میں دیکھیں، آپ کسی کو فون کرتے ہیں، آپ نے فون کیا، اس نے ریسیو نہیں کیا، ایک دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، اس نے ریسیو نہیں کیا، آپ اس کے بارے میں دل میں اب اپنے طرف سے خیال پیدا کرنا چاہتے ہیں، خود سے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر شرعی دلیل کے۔ بھائی یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، یہ تکبر کرنے والا ہے، اور پتہ نہیں اس کے پاس 4 ٹکے آ گئے اس لیے میری بات نہیں سنا۔ بھائی آپ حسن تن رکھیں، آپ بدگمانی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز میں مصروف ہوگا، اس کے موبائل کی بیل سائلنٹ ہے، یا پھر وہ گھر میں موبائل اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ بالکل، یہ منفی رویوں کی اختراع ہے بدگمانی۔ جب آپ منفی رویے اختیار کرتے ہیں تو ایسی سوچیں دل میں پیدا ہوتی ہیں، اور شیطان اس میں پوری آپ کی مدد کرتا ہے، اور اس میں بدگمانی سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اسلام معاشرے کے بگاڑ کو روکتا ہے۔ اسلام عزتوں کا تحفظ کرتا ہے، عزتوں کو اچھالنے کا حکم نہیں دیتا۔ تو ایسا بندہ جو بدگمان ہوتا ہے، یا جاسوسی کرنے والا ہے، یا غیبت کرنے والا ہے، وہ معاشرے میں بگاڑ کا بھی شکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے مسلمان بھائیوں کے عیب تلاش کرنے سے منع کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عیبوں کو تلاش کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، اسی طرح اگر کوئی کسی کو گناہ کوئی دیکھ لیتا ہے، کسی میں کوئی سستی دیکھ لیتا ہے کہ اس میں فلاں اس نے یہ غلطی کر رہا تھا، یا اس میں فلاں عیب پایا جا رہا ہے، تو اسے اللہ کی رضا کے لیے اسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے بھی راضی ہو جائے، اس کے عیبوں کو پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے عیبوں کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ نعمان، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ۔ جس شخص نے اس دنیا میں کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ پوشی کی تو اللہ قیامت کے روز اس کے عیبوں پر پردہ پوشی کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کسی کے عیب کو 10 لوگوں میں بیان کرتے ہیں، ایک مجلس میں بیان کرتے ہیں، ایون کہ آپ 1000 لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں، تو وہ بات ختم ہو جائے گی۔ کل قیامت کے روز جب پوری خلقت وہاں جمع ہوگی، موجود ہوگی، اور اللہ رب العزت نے اگر آپ کے عیوب کو وہاں عیاں کر دیا، فاش کر دیا، تو کیا بنے گا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی جامع حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مسلمانوں کے عیب نہ تلاش کرو، اور جو مسلمانوں کا عیب تلاش کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے عیوب کو تلاش کرنا شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں رسوا کرے گا، اس کے گھر میں اس کو رسوا کر دے گا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اس عیب کو تلاش کرنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا بھی ہوتا ہے، اور پھر اللہ ستار العیوب ہے، بالکل، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ تو عیبوں کو عیاں کرنے والا، اچھالنے والا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ستار کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو لہذا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، دنیا ہی میں اس بات اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اور مسلمان بھائیوں کی عزتوں کو تتار نہ کریں، تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں بھی رسوائی کا منہ نہ دیکھنا۔ مولانا بلال عابد صاحب، میں آپ سے بھی اسی متعلق جاننا چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے کہ کسی کے عیب کو تلاش کرنا، اور اگر کسی نے کسی میں کوئی عیب دیکھ لیا ہے تو وہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کو چھپا لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ نعمان بھائی، جو عیب ہوتا ہے نا، اگر تو وہ عیب یہ ہے کہ اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا تو اسے چھپانا چاہیے،
اگر وہ کسی کا قاتل نہیں ہے تو وہ عیب چھپانا چاہیے. یعنی کہ اس عیب کا تعلق انسانیت کے ساتھ نہیں ہے, انسانیت کے ساتھ نہ ہو, اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے. اگر اس کی اپنی ذات کے ساتھ وہ گناہ کا معاملہ ہے تو عیب پر پردہ ڈالنا شرعی طور پہ ہمارا اسلام یہی کہتا ہے. جی جی. اور اگر وہ ایسا اس نے فعل کیا ہے یا ایسا عمل کر لیا ہے جس کے اندر اس عیب کے اندر بھی ایک ظلم ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرتا ہے یا کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو اس کے عیب پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ قانون کے دروازے کو دستک دینی چاہیے اور اس کی اصلاح کے لیے جو بہترین پہلو وہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہی ہے کہ عیبوں پر پردہ ڈالا جائے, جیسا کہ کوثر زمان صاحب نے بڑی پیاری حدیث بیان کی ہے, من ستر مسلم من سترہ اللہ یوم القیامہ. یقیناً اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے قیامت کے دن سارے عیبوں میں پردہ ڈال دے گا جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے. تو یہی صحیح بات یہی ہے کہ ہمیں بھی پردہ ڈالنا چاہیے انشاءاللہ, اسی میں ہم خود بھی محفوظ ہیں. اور نعمان بھائی ایک بات اور بھی ہے, اگر ہم کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں نا, اس کے راز کو فاش کرتے ہیں, معاشرے میں فساد ہوتا ہے, جھگڑا ہوگا, قتل و غارت ہوگی, بد اعتمادی ہوگی. اور ایک بات ہمارے معاشرے میں بطور مشاہدہ یہ بھی ہم نے دیکھی ہے کہ جب لوگ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر وہ اپنے بھول جاتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے, یہ المیہ ہمارے اس وقت موجودہ دور میں. تو ہمیں دوسروں کے پردوں بعض دفعہ تو بندہ کسی میں عیب تلاش کرتے کرتے وہ اپنا جو اس کا یعنی کہ ایک تو وہ گناہ کر رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے, جاسوسی کر رہا ہے, اور وہ کوشش کر رہا ہے میں اسے معاشرے کے اندر رسوا کروں, اور پھر وہی جو اس سے اگلا گناہ بہتان بھی کر بیٹھتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. یعنی کہ وہ یہ گمان کرتا ہے, پھر جاسوسی کرتا ہے, اور پھر جاسوسی کے ساتھ ہی وہ اس کے بارے میں جو چیز پائی جا ہی نہیں رہی ہے جو, تو پھر اس کا وہ ارتکاب کر لیتا ہے بہتان کا. ایسے ہی تو کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم اس سلسلے کے اندر تھوڑا سا ایک قدم اٹھاتے ہیں نا تو بہت سارے گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں, یعنی ایک گناہ کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ضرورت کیا ہے, اللہ سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ بھائی اس سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ اس کے عیب پہ پردہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ اگر اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کر دیں گے, اور ہمارا معاشرہ خوبصورت. معاشرتی طور پہ مثال کے طور پہ میں کسی شخص کا عیب دیکھتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں, کیا وہ بندہ مجھے صحیح سمجھے گا؟ کبھی بھی نہیں صحیح سمجھے گا. ہاں مجھے کیا کرنا چاہیے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ پہلو ہم معاشرے میں اختیار نہیں کرتے ہیں. مجھے اس کو ملنا چاہیے اور اچھی انداز کے ساتھ خوبصورت انداز میں اس کی اصلاح کرنی چاہیے. پیارے بھائی آپ کا یہ عیب تھا, مجھے علم ہوا ہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کے پاس اس کو ختم کر لیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا. میرے علم کے مطابق کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے غلطی ہوئی ہو تو اس کو اچھالا گیا ہو. آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے, یقین فیس بک کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم اپنی غلطیاں فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں گناہ ہے فلاں گناہ. بعض دفعہ ہمارے اہل علم بھی اس سے مطلب کہ محفوظ نہیں ہے, ان کو بھی لوگ ڈنگ مار رہے ہیں, جی یہ تو فلاں کرتا ہے, یہ تو فلاں کرتا ہے. تو ہمارے اندر یہ اصلاح کا پہلو ہے نا جو, یہ انفرادی طور پہ ہونا چاہیے نہ کہ اجتماعی طور پہ. اجتماعی طور پہ اگر بات کرنی ہے تو نامینیٹ نہیں کرنا, ہم نے اس کو جرنل طریقے سے پیغام پہنچانا ہے, تو وہ بہترین انداز ہے انشاءاللہ. ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے. جی بہت شکریہ افسر, ماشاءاللہ آپ حمد و نعت بھی بڑی خوبصورت پڑھتے ہیں, تو فرمائیے گا کیا سنانا چاہیں گے؟ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے, صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے. تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے. تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے. جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں. اگر شک ہو تو روضے پر
نگاہ ایک بار ہو جائے، اگر شک ہے تو روضے پر نگاہ ایک بار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ ارے نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے، نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے، صحابہ بھی ملے چن چن کہ یہ یار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، صحابہ کی محبت کو بسا لے تو اپنے سینے میں، صحابہ کی محبت کو بسا لے تو اپنے سینے میں، تو پھر ایمان سے سینہ تیرا سرشار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے تو سما باندھ دیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے بدگمانی، جاسوسی کرنا اور غیبت کرنا، اس کے متعلق شیخ صاحب فرمائیے گا کہ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے جاسوسی کے متعلق، کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا، تو ایک چیز آج کے جو جدید دور ہے اس میں یہ بھی ہے کہ میاں کا، خاوند کا اپنی بیوی کا جو پرسنل موبائل ہے اس کو چیک کرنا، اس کو جاسوسی کرنا، یا اسی طرح بیوی کا کہ اپنے خاوند کا، اسی طرح گھر کے اندر کوئی گھر کا سربراہ یا کوئی اور گھر کا فرد ہے تو دیگر جو گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کے موبائلز کو چیک کرنا، اور اسی طرح ان کے جو پرسنل پیغامات ہوتے ہیں ان کو چیک کرنا، کیا یہ بھی تجسس میں ہے، جاسوسی میں یہ بھی شامل ہے؟ نعمان بھائی، بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے، جی، چونکا دینے والا سوال کیا ہے۔ جی بالکل۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں جتنے موبائل وغیرہ جو ہیں، خصوصاً نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے، خصوصاً ایون کہ میاں بیوی کے درمیان بھی وہ کہتے ہیں کہ میری پرائیویسی ہے۔ جی، میرا جو موقف ہے، جو میرا خیال ہے کہ یہ تجسس کے زمرہ میں نہیں آتے۔ جی، گھر کا جو ذمہ دار ہے، والد ہے، والدہ ہے یا بھائی ہے، اب والد اپنے بچوں کے بارے میں یہ بھی معلوم نہ کر سکے کہ وہ رات کو 1 بجے آئے تو کہاں سے آئے، بالکل، کالج گئے ہیں، یونیورسٹی گئے ہیں کہ نہیں گئے، ان کے موبائل میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ ایک یہ سربراہ کا بطور اصلاح، تجسس کے نہیں، بطور اصلاح وہ یہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ جی، والدہ بھی چیک کر سکتی ہے کہ اس کی بیٹی کے موبائل میں کیا ہے۔ بالکل، اگر اس کو پرائیویسی میں دے دیا جائے نا کہ یہ بچوں کی پرائیویسی ہے، جی کون انٹرفیئر کرے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ بالکل، اسی سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور پھر بہت سارے مسائل، گھرانے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، بالکل، اور بہت سے مسائل کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ بالکل، اور بیوی کہے کہ میرے موبائل کی پرائیویسی ہے، شوہر میرا موبائل چیک نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کو لباس قرار دیا جا رہا ہے، تو یہاں پرائیویسی کیسی ہے؟ یہ پرائیویسی نہیں ہے، یہ نہ تجسس ہے، نہ تجسس کے زمرہ میں آتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی اصلاح ہے۔ اور اسلام یہ کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ تھی کہ آپ نے اپنی ازواج کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی، بڑی اہم حدیث ہے۔
تو ہر رات اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے کے جاتے تھے. تو ایک رات جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی باری تھی, جی رات کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کرنا تھا, تو رات کا وقت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں اور بقیع کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دبے دبے پاؤں آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے. تو آپ بقیع پہ پہنچتے ہیں تو اہل بقیع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول یہاں سے نکل گئے ہیں, جی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دی دبے دبے پاؤں میں تاکہ پتہ نہ چلے. تو آپ بقیع میں پہنچتے ہیں اور اہل بقیع کے لیے مغفرت کرتے, دعائے مغفرت کرتے ہیں. جی جب آپ واپس پڑھنا چاہتے ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی پاؤں جلدی رفتار میں گھر واپس آتے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہو. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں, گھر میں پہنچتے ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس پھولی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کیا ماجرا ہے, کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے اس کو چھپایا. جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے بتا دو, نہیں بتاؤ گے تو نبی العلیم الخبیر, مجھے علیم و خبیر خبر دے دے گا کہ معاملہ کیا ہے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ یہاں سے نکلے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ باری میری ہے, اللہ کے رسول کہاں گئے ہیں. تو اس کو جاسوسی نہیں کہیں گے, سمجھ, یہ پرائیویسی بھی نہیں ہے. سر میرے اپنے جاننے والے میرے دوست ہیں, میرے ساتھ وہ اس معاملے میں بڑا یعنی کہ تقریباً 5-6 ماہ وہ رابطے میں رہے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے بتایا کہ میری نا جو وائف ہے وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہے, تو آپ کو کوشش کریں. تو میں نے کہا کیسے ناراضگی ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ناراضگی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میں نے اپنی جو وائف ہے ان کا موبائل چیک کیا. تو یعنی کہ یہ بہت بڑا ایک ہمارے اندر یہ خرابی پیدا ہو رہی. نعمان بھائی, جب ہم بیوی اپنے خامن سے پرائیویسی سمجھے گی کہ میری اس میں پرائیویسی ہے, تو ان کی زندگی کیسے چلے گی؟ یا خامن سمجھے گا یہ ممکن ہی ہے. یہ ہے بیوی کہ سے میری پرائیویسی ہے. دونوں اپنے آپ کو پرائیویسی میں لے جائیں اور اپنے موبائل کو لاک کریں اور کہے کہ بیوی سے شوہر کی پرائیویسی ہے اور شوہر سے بیوی کی پرائیویسی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے موبائل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اپنے شوہر سے چھپانا چاہتی ہے یا شوہر اپنی بیوی سے چھپانا چاہتا ہے. بھائی جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, جسے ڈر خوف نہیں ہے کہ اس کے موبائل میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے, تو اس کو موبائل بغیر لاک کے جس وقت جب چاہے, ہمارے موبائل ہیں صبح شام بغیر لاک کے ہیں, کھلے ہیں, بچے بھی دیکھیں بڑے بھی دیکھیں, اس میں اللہ کا فضل ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے, بچانا چاہیے, اور اس کو تجسس کے دبرے میں نہیں لانا چاہیے کہ ایک گھر کا سربراہ جیسے والد ہے, والدہ ہے, بھائی ہے, وہ اپنے جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کے موبائل چیک کریں یا ان کی ایکٹیویٹی چیک کریں کہ وہ کہاں جاتے ہیں, پڑھائی کے وقت اسکول کالج یونیورسٹی میں پہنچے ہیں, مدرسے میں پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے, یا کسی اور دیگر مصروفیات میں شامل ہیں. نعمان بھائی میں تو بالکل کھلی لفظوں میں یہ بات کہوں گا, یہ اگر پرائیویسی رکھتے ہیں نا میاں بیوی, یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے. بالکل سچی اور حقیقت بات یہی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, اللہ فرماتے ہیں عورتوں پر مرد کو اللہ نے نگران مقرر کیا ہے. اگر ایک مرد اپنی عورت کو کہے مجھے موبائل چیک کروائیں تو اس کو کروانا چاہیے. اگر عورت کو خامد پر ڈاؤٹ ہے, وہ کہے کہ مجھے موبائل چیک کرواؤ, تو اس عورت کو بھی اللہ نے اختیار دیا, حق دیا, وہ اپنے شوہر کا موبائل چیک کر سکتی ہے, چونکہ وہ اس کا مزاجی خدا ہے, وہ اس کا شوہر ہے, وہ اس کے سر کا تاج ہے. تو میرے پیارے بھائی یہ جو پرائیویسیوں والا سلسلہ نا یہ ٹھیک نہیں ہے. جو مذہبی گھرانے ہوتے ہیں نا, دین کو سمجھتے ہیں صحیح معنوں میں, وہ ایسا کام نہیں کرتے, کسی بھی صورت میں ایسا کام نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ہمارے بھی موبائل ہے, ہم نے تو کبھی پرائیویسی نہیں لگائی, ہمارے بچوں کے موبائل ہے, کبھی انہوں نے پرائیویسی نہیں لگائی. اگر مثال کے طور پہ ایک طرف سے پرائیویسی لگتی ہے تو دوسرے کے ذہن میں فوراً ڈاؤٹ آئے گا, یہ ڈاؤٹ اسلام بدگمانی پیدا ہوگی. دیکھیے اگر مثال کے طور پہ ایک بھائی, اس کی بیوی, اس نے پرائیویسی لگا, کیوں لگائی بھی, کیا وجہ ہے, ایسا کیا معاملہ جو پرائیویسی, وہ آپ کا شوہر نہیں ہے. جیسا شیخ محترم نے قرآن کی آیت ایڈ کی ہے کہ عورت مرد ایک لباس ہے, اللہ نے ان کو ایک لباس کہا ہے. لباس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے سامنے بالکل اوپن ہے, ان کی کوئی چیز ایک دوسرے سے چھپی ڈھکی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو رشتہ بنایا یہ بڑا مقدس رشتہ ہے. تو اس کے اندر یہ پرائیویسی والا سلسلہ کہاں سے آ گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے جیسا کہ ابھی آپ نے واقعہ بیان کیا, اس طرح کے بہت سارے نعمان بھائی واقعہ, یقین جانی گھر ٹوٹ چکے ہیں, گھر برباد ہو گئے, طلاقیں ہو گئی ہیں, طلاقیں ہو گئی ہیں. بالکل
گھر بربادی کی طرف جا رہے ہیں. جی بالکل. صرف بنیادی بیسک یہی ہے کہ وہ انہوں نے پرائیویسی لگائی ہوئی ہے. پرائیویسی لگائی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ جو ایسی جو کوئی بھی ایسا کام ہے نا جس کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے یا بیوی یا مرد آزمائش میں چلا جائے تو ہمیں ہر وہ کام نہیں کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اسی میں ہماری بھلائی, اسی میں خیر. ماشاء اللہ آپ کلام پہلے بھی آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا ہے اور آپ نے بڑی دل کی گہرائی سے پڑھا ہے. تو فرمائیے گا کہ آپ سے ہم مزید کچھ کلام سننا چاہتے ہیں, آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں فدا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے او جیڑے بوہے تو منگدا آئے او بوہے والے خدا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں فدا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے سواری جس دی رسول بندے او جیڑے آقا دے پھول بندے سواری جس دی رسول بندے او جیڑے آقا دے پھول بندے او پھول آلات پھول دی میں فدا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. حافظ صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین کرام, ہم آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ آج اگر کوئی خوشی کا موقع ہے یا کوئی غمی کا موقع ہے یا ہم اپنے بزنس پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم اپنی ایجوکیشن پوائنٹ پہ یعنی کہ ہم یونیورسٹی میں یا اسکول میں کالجز میں ہیں یا ہم جاب پر اپنی کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک بڑی ہمارے اندر ایک بیماری پیدا ہو چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو فرمائیے گا, اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ بزنس مین ہیں, آپ کی بزنس کمیونٹی میں کسی کی غیبت کی جا رہی ہے یا آپ کسی بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کی غیبت کی جا رہی ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی نعمان بھائی, موجودہ دور کے مطابق بہت ہی عمدہ سوال ہے جی کہ ایسی مجلس جہاں کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جا رہی ہے, جی تو شریعت ہمیں اس کا یہی ضابطہ دیتی ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا چاہیے, بالکل, اور اس غیبت کرنے والے کو روکنا چاہیے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من رد عن ارض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. جو انسان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے, جی کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے دور کر دے گا. دور کر دیں. کتنی بڑی فضیلت ہے اس حدیث میں. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو ہم بھی کان دھر دیں اور اس سے باتیں سننا شروع کر دیں. اللہ رب العزت نے بھی غیبت والی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُ وَإِمَّا يُنْسِكَنَّ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسی باتوں میں ملوث ہیں, باتیں کر رہے ہیں جو غیبت کے زمرے میں آتے ہیں, تو ان سے اعراض کیجیے, منہ پھیریے. اگر شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے اور آپ وہاں موجود رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, بعد الذکر مع القوم الظالمین, کہ جب آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا ہے, تو اس ظالم قوم سے نکل جائے. تو لہذا ہمیں بھی ایسے مواقع پر, کوئی وہ خوشی کا موقع ہے, غمی کا موقع ہے, یا آپ اسٹڈی روم میں ہیں یا سفر میں ہیں, جہاں بھی ہیں, اور وہاں مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے,
تو ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے، اس سے منع کرنا چاہیے، اسے روکنا چاہیے۔ اگر آپ روک نہیں سکتے، آپ میں طاقت نہیں ہے، تو آپ مجلس سے اٹھ تو سکتے ہیں نا، آپ کو وہاں کوئی روکنے والا تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرے، عزت کا دفاع کرے۔ اگر وہ اس دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے دور فرما دے گا۔ کیا کسی میں کوئی گناہ کا پایا جانا کہ ایک مجلس کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے اس میں یہ فلاں اس کا یہ غلطی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا اس کے اندر یہ فلاں کمی پیشی ہے، کیا اس کا پایا جانا غیبت ہے؟ یا اس بارے میں حدیث کے اندر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ نعمان بھائی، غیبت جو ہے نا، غیبت جی یہ کہہ لے کہ وہ بڑا سچ ہے۔ جی غیبت کیا ہے؟ بڑا سچ۔ کسی نے کسی کا عیب دیکھا ہے تو وہ بیان کر رہا ہے نا، بالکل۔ اگر عیب نہیں ہے وہ بیان کرے گا تو وہ تو بہتان ہو گیا، وہ بہتان ہو جائے گا، بہتان ہو گیا۔ تو اس لیے یہ بڑا سچ ہے جو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے بھی اس سچ سے بھی منع کر دیا ہے کہ یہ بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ تو مسلمان بھائی کی دفاع کرنا ہے، نہ کہ اس کے عیب کو اچھالنا ہے۔ اگر اس سے کوئی گناہ ایسا سرزد ہو جاتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو لہذا مسلمان بھائی کو بھی اس کی عزت کا دفاع کرنا چاہیے۔ اگر اس سے ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اسے توبہ طائب بھی ہونا چاہیے۔ جی حضرت بلال عابد صاحب، آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کسی دوسرے آپ کے بھائی کی، مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہے، تو اگر آپ بھی اس مجلس میں بیٹھے، آپ اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں، جیسے کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے اور اخلاقی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں میرے بھائی کی یا ہمارے دوست کی، کلیگ کی غیبت کر رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے اس عمل سے۔ اور کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اس مجلس کے اندر جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اسی مجلس میں سے کوئی اس تک یہ اس بات کو پہنچائے کہ آپ کے بارے میں ایسے تاثرات یا ایسے خیالات رکھے جاتے ہیں؟ نعمان بھائی، جب مجلس کے اندر کسی کی غیبت کی جاتی ہے نا، تو غیبت کرنے والا بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب جو وہاں پر موجود لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ اس بھائی کی وہیں پر اصلاح کی جائے اچھے انداز سے، تاکہ وہ غصہ بھی نہ کرے، لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو، اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، اور ایمان کی آخری سٹیج یہی ہے کہ اس کو اچھے انداز سے سمجھایا جائے۔ اچھا، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی آپ غیبت کر رہے ہیں تو آپ اس سے رک جائیں، تو وہ نہیں رکتا، تو پھر ہمیں اگلا کام کیا کرنا چاہیے؟ وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، غائب ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ گناہ ہو رہا ہے، ہمارے کان سن رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے روز تمہارے کانوں کو بھی سوال ہوگا، تمہاری آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، اور تمہارے دل سے بھی سوال ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے۔ تو اگر ہم وہاں پہ بیٹھے سنتے رہے، غیبت سنتے رہے، اچھا آج کل پتہ کیا ہوتا ہے، لوگ چسکا لیتے ہیں، یقین جانیے کھانے کے بعد اور ہر مجلس کے اندر یہ سویٹ ڈش بن چکی ہے، سویٹ ڈش بن چکی ہے۔ جب تک ہم کسی بھی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سمجھے جب تک غیبت نہ کریں، ہمارا کھانا ہضم یا ہماری جو مجلس محفل ہوتی ہے اس کی قبولیت کے درجے کو بھی نہیں پہنچتا۔ ایسے ہی بات ہے، اور حقیقت ہی۔ اچھا، پہلے تو ہم نا گفتگو کے اندر، تقریروں کے اندر ہم الحمدللہ کہا کرتے تھے کہ یہ خواتین کے اندر بڑا مسئلہ، نہیں بھائی، خواتین میں بھی ہے، مردوں میں بھی بہت زیادہ ہے، مرد بھی کمی نہیں کرتے ہیں۔ 4 بندے بیٹھ جائے، جب تک غیبت نہ کریں ان کی مجلس مکمل نہیں ہوتی ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ تو ہمیں دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس بھائی کے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ یا اللہ، اس بھائی کے اندر میں نے عیب دیکھا ہے، اور یہ وہ عیب ہے جو کوثر زمان صاحب بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ قیامت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تانبے کے ناخن دیکھے تھے۔ کچھ لوگ تھے اور وہ 2 کام کر رہے تھے، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو ظاہری بات ہے اگر یہ بندہ بغیر توبہ کے مر گیا، غیبت کرتا کرتا مر گیا، تو پھر یہ اس عذاب کا مستحق ہوگا نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ تو اس کے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے، اللہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ غلطی ہے، یہ چغلی غیبت والا معاملہ ہے، اللہ اسے رفع دفع کر دے۔ تو یہ مطلب کہ ہمیں دعا بھی اس کے لیے کرنی چاہیے۔
جی جی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کسی بندے نے ان کو آ کے کہا کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے. جی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے تو میں نے سنا نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس کا پیغام مجھے لا کے دے رہے ہو، اور یہ پیغام کوئی اچھا بھی نہیں ہے جو آپ مجھے دے رہے ہو. تو لہٰذا اس طرح کی باتیں پہنچانا یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن جو آگے جس کو پہنچائی جا رہی ہیں ان کو بھی اس بھائی کی اصلاح کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ مجھے کوئی آگے شخص کہتا ہے کہ قاری صاحب آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے، تو یہ جو پیغام لے کے آنے والا اس کو بھی مجھے ترجیح نہیں دینی چاہیے. یار بھائی اگر اس نے کہہ دیا تھا تو وہیں پہ بات کو ختم کر دیتے. اب مجھے لا کے بتا رہے ہو پیغام اس کا، مجھے اشتعال دلا رہے ہو، مجھے غصہ دلا رہے ہو. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں جھگڑ پڑیں؟ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کو مکہ کے لوگ نا مزمم کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی اور کو مزمم کہہ رہے ہیں، میں مزمم نہیں، میں تو قابل محمد بن کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں کوئی اچھی نہیں سمجھی جاتی. یہ جو پیغام لانے والے ہیں نا ان کو بھی اللہ سے پورا ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اگر اچھا جو پیغام لے کے آتا وہ اس کی اصلاح کرے. بھائی مجھے لا کے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بالکل بعض دفعہ یہ اچھا اسی کو چغل خوری کہتے ہیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ہے. بعض دفعہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ یہ بیچ والا بندہ یہ جب پیغامات دیتا ہے نا رائٹ لیفٹ تو پھر بڑے مسائل خراب ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دے. آمین آمین. حافظ صاحب آپ کیا آخری پیغام دینا چاہیں گے؟ آخری پیغام یہ کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے جی آج کا جو ہمارا موضوع جی اس پر عملی طور پہ توبہ بھی کرنی چاہیے. جی کیونکہ اس کا حق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، بندوں کے ساتھ حق ہے. جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے تو بندے سے بھی معافی کرنی چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان یکون لہ دینار ولا درہم، کہ جس شخص نے کسی مسلمان بھائی کی عزت یا کسی اور چیز میں ظلم کیا ہے جی وہ اسے جا کے معاف کروا لے قبل اس کے کہ اس دن وہ دن آ جائے جب نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا. تو مطلب ہے قیامت سے پہلے جس مسلمان کی غیبت کی ہے، اس کی عزت سے کھلواڑ کیا ہے، تو اس کی تلافی ضروری ہے، کیونکہ وہ اس کا حق بنتا ہے. اگر وہ اس کی تلافی نہیں کروائے گا، اسے معافی نہیں لے گا. حق العبد ہے، بندے کا حق ہے. حق اللہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. حق العبد اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ معاف نہیں، متاثرہ بندہ معاف نہیں کرے گا. تو اس سے بہتر ہے جب اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے غیبت کی ہے اور غیبت کرنے والے کو بھی پتہ چل جائے کہ میری بات پہنچ گئی ہے، تو تلافی بھی کرنی چاہیے اور اسے توبہ طیب بھی ہونا چاہیے اور راضی بھی کرنا چاہیے. جی حافظ محمد ارشد صاحب آپ فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام کے متعلق آپ کلام سنانا چاہیں گے. رسول اللہ کے یاروں پر یقین ہے خدا راضی. رسول اللہ کے یاروں پر یقین ہے خدا راضی. پیارا مصطفیٰ راضی علی المرتضی راضی. رسول اللہ کے یاروں پر یقین ہے خدا راضی. اور وہ صدیق و عمر حیدر و عثمان ابو ذر بھی. وہ صدیق و عمر حیدر و عثمان ابو ذر بھی ہے. سارے آپس میں وہ آپس میں سزا راضی. رسول اللہ کے یاروں پر یقین ہے خدا راضی. پیارا مصطفیٰ علی المرتضی راضی.
اور جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، میں سارا مال لایا ہوں کہ ہو مجھ پر خدا راضی، رسول اللہ کے یاروں پر یقیناً ہے خدا راضی، پیارا مصطفیٰ راضی، علی المرتضیٰ راضی، اور میں قربان عائشہ پر گواہ جن کا عرش والا، میں قربان عائشہ پر گواہ جن کا عرش والا، میں قربان عائشہ پر گواہ جن کا عرش والا، میں قربان عائشہ پر گواہ جن کا عرش والا، جو سورہ نور اتری تو ہوا سارا جہاں راضی، رسول اللہ کے یاروں پر یقیناً ہے خدا راضی، پیارا مصطفیٰ راضی، علی المرتضیٰ راضی۔ ماشاءاللہ آپ کے جو شاگرد ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید زحمت دیتے رہیں گے، پروگرام میں تشریف لائیے گا، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ میں نعمان بھائی اسی طرز پہ ایک کلام ہے ماشاءاللہ، وہ قرآن کے حوالے سے ہے، جی جی بہت خوبصورت کلام ہے ماشاءاللہ۔ جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن کے نور صداقت سے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، یہی محبوب کبریا کے دل اطہر پہ اترا تھا، یہی محبوب کبریا کے دل اطہر پہ اترا تھا،
زمانے بھر میں چمکا تھا، زمانے بھر میں دمکا ہے، اسی قرآن نے ہم کو حافظ و قاری بنایا ہے، اسی قرآن نے ہم کو حافظ و قاری بنایا ہے، رسول اللہ کے منبر پر اسی نے تو بٹھایا ہے، رسول اللہ کے منبر پر اسی نے تو بٹھایا ہے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے منور ہے، جہاں قرآن کے نور صداقت سے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ حافظ صاحب، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پروفیسر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ تشریف لائے، آج کے پروگرام میں آپ نے رونق بخشی، اللہ آپ کی خدمات اپنے بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر حافظ محمد کوثر زمان صاحب حافظہ اللہ، اور اسی طرح حضرت مولانا قاری بلال عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے اپنی گفتگو کے ساتھ ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام صحابہ کرام کے متعلق، قرآن مجید کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کلمات پیش فرمائے، اور اسی طرح حافظ محمد عرشی صاحب، انہوں نے تلاوت قرآن مجید بھی پیش فرمائی، اور اسی طرح نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش فرمائے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اپنے میزبان نعمان طور کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔